अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मुसफ़र अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया पर टाइम दिया। सर आज मुख्तलिफ टॉपिक्स हमारे पास, कुछ गरम टॉपिक्स भी हैं और आज काफ़ी हैपनिंग भी रही है चीज़ों के अंदर। सो आज डायरेक्टली हम टॉपिक की तरफ ही आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो आज फैसला महफूज किया गया है और उसके ऊपर जो नून लीग अदम एतमाद लेकर गई है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ऊपर, इस पे गई, इसके पीछे नून लीग के क्या मकासद हो सकते हैं? क्यों नून लीग इनके ऊपर अदम एतमाद का जो है वो इजहार कर रही है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प एक मुकालमा है कि नून लीग की तरफ से जो जीते हुए एमएनएज़ हैं उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर अदम एतमाद किया और कहा कि ये बायस्ड हैं, यानी कि ये दूसरी पार्टी को फेवर देने के मूड में हैं, यानी कि उनकी बातों से, उनके डायलॉग से या उनके उससे। बेसिकली इसके पीछे जो है ना वो बात कुछ और है जो कि नून लीग के दिल में है, या जीते हुए जो फॉर्म 47 वाले एमएनएज़ हैं उनके माइंडसेट कुछ और है। ठीक है। क्योंकि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत जो उन्होंने एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया वो कुछ दिनों में अपॉइंट होने वाले हैं। इनके दिल में यह है कि हम किसी तरीके से यहाँ से शायद हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, जो कि नज़र भी आ रहा है कि नहीं मिलेगा, तो हम किसी तरीके से इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके ले जाएँ। आइन और कानून के अंदर कोई भी पार्टी जिसका केस किसी भी कोर्ट में लगा हो वो उस पर अदम एतमाद करके उसको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाकर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ये लीगल राइट है। लेकिन इस जगह पे फॉर्म 47 वाले जितने भी एमएनएज़ हज़रात हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि हम इसको किसी तरीके से मूव करके जो डिले करें, डिले करने के बाद जो जज नए पॉइंट रिटायर्ड जज पॉइंट होंगे हम इसको किसी तरीके से वहाँ ले जाए और वहाँ से हमें किसी तरीके से फेवर ले लें और हमें ज़ाहिर सी बात अब रिटायर्ड जज अपॉइंट किसने करना है और उसको लगाना किसने है और उधर से फेवर हासिल कौन करना चाहता है, ये सारी चीज़ें उसकी कड़ियाँ सारी जाके वहाँ मिलती हैं। जज आज क्योंकि उनका वो फैसला आना था, जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ जाए और जज पर अदम एतमाद हो जाए तो फैसला रुक जाता है। वो जनरली रुकना ही था क्योंकि जो हालात और जो केस के ट्रायल के दौरान चीज़ें सामने आई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उसमें बहुत बड़ा एक गैप है 45 और 47 के दरमियान, जिससे उनको रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा था। तो उससे बचने के लिए एक टैक्टिस अप्लाई किया गया है। लेट्स सी, देखें आगे क्या होता है। लगता है इसमें कामयाब हो पाएंगे ये लोग? देखिए, आज पीटीआई चली गई है इसके अगेंस्ट कि ये उसके चीफ जस्टिस साहब के पास चले गए हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब के पास कि जनाब ये इसके ऊपर वो कर ही नहीं सकते, चूँकि इनको ये एक नया उन्होंने भी इनको जो है ना वो रिबटल दिया है। पहले अभी वो एप्लीकेशन डिसाइड होगी जो उन्होंने आज अपनी रिट पर डाली है कि जनाब ये तो इस पर अदम एतमाद कर ही नहीं सकते क्योंकि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का स्पेसिफिक मामला है, तो ये किसी और जज के पास तो लग ही नहीं सकता। उधर से वो लीगली है लेकिन पॉसिबल है, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस सुनने के लिए ही तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अपॉइंट किया गया था कि यही सिर्फ सुनेंगे, तो दूसरा तो कोई पॉइंट है ही नहीं जिसके पास जाएंगे। अब आने वाले वक्तों में शायद कुछ दिनों में जो वो क्या कहते हैं आई हैं अमेंडमेंट्स आई हैं इलेक्शन कमीशन की, उसके तहत एक नया जज अपॉइंट होना रिटायर्ड जज, तो शायद उसके लिए उनके दिल में हो कि वहाँ से उनके थ्रू शायद हम कोई वहाँ से मोहब्बत हासिल कर लें, कोशिश की जाएगी। ये उनका ख्याल है जो कि बाजार नज़र नहीं आ रहा। चलें, लेट्स सी अब इस पे आगे क्या मामलात जो है वो होते हैं। नेक्स्ट ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की ट्वीट पे हमने लास्ट बात भी की थी कि जो ट्वीट उनके थ्रू, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू जो है वो ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट हुई है, तो उनसे पूछा गया, सहाफ़ियों ने पूछा कि इस ट्वीट को आप ऑन करते हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली जवाब दिया, कहा मैं इस ट्वीट को तो ऑन करता हूँ बट मैंने ट्वीट देखी नहीं है, मुझे नहीं पता उसका कंटेंट क्या है। नहीं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने जो सवाल जो था कि आप, उन्होंने कहा कि मैं वीडियो को ऑन नहीं करता लेकिन मैं ट्वीट को ऑन करता हूं। सो एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं आपको लग रही? ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये कि मैं जेल में बैठ के कैसे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो आप जेल में बैठ के कैसे ट्वीट कर सकते हैं। इस ट्वीट के मामले के अंदर पीटीआई के अंदर बहुत बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बयान दिया वो अलग है, पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों का जो वर्जन है वो बिल्कुल अलग है। इनके अंदर भी बहुत सारी इसके ऊपर जो है वो ग्रुप्स बन गए हैं और इसके ऊपर एक बहस चल रही है कि जी ये होना चाहिए कि नहीं, हुआ क्या है। जो तो इसके अंदर सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की और जो अकल और शऊर रखते हैं वो तो इसको डिनाई कर रहे हैं, और जो जज्बाती अनासर हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब खान साहब ने जो ये बयान दिया ये दोनों को खुश करने के लिए, बैलेंस करने के लिए किया है, लेकिन लीगली ये एक किस्म का कन्फेशन है। जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा ही ट्विटर अकाउंट है और ये ट्वीट मैं ऑन करता हूँ, तो अल्फाज तो मैंने ऑन कर लिए, असल तो वो अल्फाज हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि देखा जाए कि कौन गद्दार है कौन नहीं है और उसको मुआवजा फलां के साथ किया जाए, तो आपने तो कन्फेशन कर लिया
اور آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, آپ اس ٹویٹ کو آن کر رہے ہیں صحافیوں کے سامنے بیٹھ کے, تو ویڈیو کو آپ کیسے ڈس آن کرتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے اپنے, میں سمجھتا ہوں کہ کنفیشن کیا ہے جو کہ ان کے اگینسٹ جا سکتا ہے. اٹ از جسٹ لائک کہ میں آپ سے کہوں یار آپ نے ٹویٹ کی ہے تو آپ کہیں ہاں میں نے ٹویٹ کی ہے, بٹ آپ سے پوچھو کیا ٹویٹ کیا, آپ کہیں مجھے نہیں پتا کیا ٹویٹ کیا. یہ ایسا پاسبل پھر آپ یہ بھی آن نہیں کر سکتے کہ میں نے ٹویٹ کی ہے. یہ ایسا جیسے ایک ملزم یہ کہے کہ جی پسٹل بھی میرا تھا, ہاتھ میں بھی میرا تھا, لیکن گولی میں نے نہیں چلائی, بندہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. چلیں یہ بھی صحیح ہے. تو لیٹس سی اب اس پہ عمران خان صاحب آگے کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ میرا کیا مطلب تھا اور کیا کہنا چاہتے تھے, تو وی ہیو ٹو ویٹ ٹل دیٹ ٹائم. ایک اور امپورٹنٹ چیز, جب ان کی سماعت ہوئی, جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا مذاکرات کرنے چاہیے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر کچھ مذاکرات کریں, کوئی حل نکالیں, چیزوں کو بہتر کی طرف لے کے جائیں. لیکن اس پہ عمران خان صاحب کا کوئی رد عمل ایسا نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں پر طاقت ہے. کیا مطلب ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اشارہ کیا کہ میں نے مشرف دور کے اندر شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ, شوکت عزیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ میں نے مذاکرات نہیں کیے, ان کے نمائندے کے ساتھ کیے. ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اور آج انہوں نے کہا کہ میں وہاں بات کروں گا, اس دن انہوں نے یہ کہا میں وہاں بات کروں گا جہاں طاقت ہوگی. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی فوج کو, ریاستی اداروں کو, یہ بیانیہ ہے کھلم کھلا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے اپنی تمام پارٹی کے لوگوں کے اندر بھر کے انجیکٹ کیا کہ فوج کو اپنی بارکوں میں رہنا چاہیے, فوج کو جو ہے نا وہ سیاست سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں, اب آپ اگر جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا پولیٹیکل فگرز جتنے بھی ہیں ان کو ڈس آن کر کے آپ ان کی تو خود ہی ویلیو ختم کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں مذاکرات کروں گا جہاں طاقت ہے, تو بچے کو پتا ہے کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ خود ان کو اتنی اسٹرینتھ دے رہے ہیں, آپ کے اپنے بیانیے میں کتنا بڑا تضاد ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فوج دور ہو جائے, سیاست سے دور ہو جائے, معاملات سے دور ہو جائے, گورنمنٹ کی تمام ایشوز سے دور ہو جائے, یہ پولیٹیکل مین نیریٹو ہے. اور آج آپ بھری کورٹ کے اندر آپ خطاب کے دوران جب آپ کو چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو شوکت عزیز صدیقی سے بھی نہیں, سوری بار بار نام نہ آ جاتا صدیقی صاحب, چونکہ ہم تو اس سے لیٹسٹ شوکت عزیز سے بھی نہیں کیے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے بیانیے کو درست کریں. آپ دو بیانیوں پہ نہیں چل سکتے. آپ عوام کے اندر اپنا بیانیہ نیریٹو کچھ اور کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں بات کرنی ہے جہاں طاقت ہوگی. تو طاقت سے آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ پارلیمنٹ کو, کیا آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے نمائندوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی پاور نہیں سمجھتے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو تو پاور سمجھتے نہیں ہے, وہ تو آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ صرف اشارہ کر رہے ہیں. تو پھر اس نیریٹو کو چینج کر دینا. یہ نیریٹو انہوں نے کیوں بنایا کہ جی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس آرمی کو, فوج کو سیاست سے دور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے مذاکرات بھی فوج سے کرنا. تو ہم تو خود پھر آرمی کو دعوت دے رہے ہیں نا, کہاں آپ پالیٹکس کے اندر جو ہے نا ہماری مدد کریں, انوالوڈ ہوں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہ عمران خان صاحب کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہونے والے, وہ بیک آف نہیں کریں گے, وہ نہیں ریڈی, وہ پہلے بھی ریڈی نہیں تھے, وہ ابھی بھی ریڈی نہیں ہے مذاکرات کرنے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج کیا اسٹیپ اپ کرے گی؟ کیا وہ ایگری کر دیں گے ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں بیٹرمنٹ آف پاکستان؟ یہ جہاں تک بات ہے بیٹرمنٹ آف پاکستان کی, تو دونوں فریقین کو بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے چاہیے. اور تیسری قوت کوئی بھی ہے پولیٹیکل یا کوئی بھی ایسے لوگ ہیں, ان کو پاکستان کی خاطر دونوں کو جو ہے وہ ٹیبل پر لا کے فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان مذاکرات کرانے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے پچھلے 75 سالوں کے اندر نہ ایسا آرمی چیف دیکھا, سوری ٹو سے, اور نہ ہی ایسا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر دیکھا. اس میں بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے جب دونوں پارٹیز اپنی ضد اور اپنی انا کے اوپر کھڑے رہتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے بڑا بھیانک نکلتا ہے. اور ابھی تک دونوں طرف سے کہیں سے بھی برف پگھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, نہ عمران خان صاحب کی طرف سے, نہ ریاستی اداروں کی طرف سے. تو یہ جو کہانیاں مارکیٹ میں کہتا ہوں بار بار چلتی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو جتنا بھی ریلیف مل رہا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے مل رہا ہے کہ جو جوڈیشری اور کچھ ریاستی اداروں کے درمیان بھی معاملات اس وقت جو ہے وہ مزے کے نہیں لگ رہے, اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے. لیکن ہمیں کہیں پھر 70 کی دہائی والی جو ہے نا وہ تاریخ نہ دہرانی پڑے بھٹو صاحب کی طرح. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو کہ وہ عقل کے ناخن لیں, کیونکہ باقی بجٹ بھی آنے والا ہے, بہت ساری چیزیں آگے ہمیں نیکسٹ ایئر کے لیے پلان کرنی ہے, ہمیں قرض مل نہیں رہا ہے. تو اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہاؤ ویل موو فارورڈ؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو پہلے کہا نا کہ اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہوئی تو یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہے. ان دونوں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں پاکستان کے لیے اسٹیبلٹی لانے کے لیے کسی بھی قسم کی سیاسی, کسی بھی قسم کی کسی اور حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے
اسٹیپ کوئی بھی ہمارے ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا نیا ایشو کھڑا ہو جائے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بالکل ہمارا ایسی نیج پہ چلا جائے جہاں سے ہمیں دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہیں واپس آتے ہوئے بہت ٹائم لگ جائے. سو یو بلیو کہ ہمیں کسی نہ کسی ایک کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا کہ سچویشن جو ہے وہ نارمل ہو سکے, چاہے وہ عمران خان ہو سکتے ہیں, چاہے وہ طاقتیں ہو سکتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اسٹیپ ڈاؤن کرو, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسٹیپ ڈاؤن کرے, مل بیٹھ کے دونوں حل بھی نکال سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ رستہ بند ہو چکا ہے, کوئی رستہ نہیں. عمران خان صاحب اس میں دراصل دو چیزیں کرتے ہیں نا, کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں نے مذاکرات بھی کرنے ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنی اس میں چلے جائیں, تو یہ چیز حل ہوتی نظر نہیں آنی. میں آپ پہ آبجیکشن کرتا ہوں کہ جی آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کیا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. پھر میں کہا آپ بیٹھے میرے ساتھ مذاکرات کریں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہیں گے, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ اس کو فوکس کریں گے. لیکن یہ دونوں جو طاقتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں انہوں نے, یہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کو جو ہے نا وہ آگے آنا پڑے گا, اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. بہت شکریہ مصور ویسے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے, بٹ تب تک کے لیے آپ نے آزاد ڈیجیٹل کو لائک بھی کرنا ہے, سبسکرائب بھی کرنا ہے, کامنٹ بھی کرنا ہے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.